الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عزت عطا فرمایا۔ جب ہم کبھی سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو یہ انسان کی جو عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقام عطا فرمایا بحیثیت انہ انسان، یعنی وہ انسان ہونے کے لحاظ سے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ مومن ہے، متقی ہے، نیک ہے، پڑھا لکھا ہے، بڑا آدمی ہے، نہیں، یہ چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جسٹ اے ہیومن، انسان، ہیومن بینگ، ایک انسان ہونے کے لحاظ سے اس کی ایک عزت ہے۔ جب وہ انسان کیٹیگری میں پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، تبھی تو اس کو انسان بنایا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق کہ ہم نے بنو آدم کو عزت عطا کی ہے۔ بنو آدم کی اولاد، یعنی انسان کو ہم نے عزت عطا کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عزت عطا فرمایا ہے تو جب کبھی گفتگو کریں، کچھ تحریر کریں، کچھ پوسٹ کریں، اس طرح کا جو بھی ایکشن لیتے ہیں تو اس کے انسان ہونے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً جب کسی کے اندر کوئی اچھائی ہو، مثال کے طور پہ ہوتا یہ کہ کبھی کسی سے اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو پھر ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی چیزیں اچھی ہے تب بھی اس کو بھی ہلکا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، قابل آدمی بھی اگر ہو اور کسی وجہ سے آپ کا ہمارا اختلاف ہونا، ہاں کیا قابل ہیں ان کی قابلیت پہ مٹھی، اور کیا سب چیٹنگ مارے ہوں گے، اور جو ہے ایسا، یعنی اس کو ڈیگریڈ کرنا، اور وہ اتنے قابل بھی نہیں ہے جتنا بتاتے ہیں، اس طرح سے۔ یعنی جو چیز ہے وہ ہے، جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے جو حق ہے، جو لوگوں میں جو چیز ہے جو ان کی ہے، اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرنا۔ آپ کا مؤید ہو یا مخالف ہو یا جس طرح سے بھی وہ ہو، جو انسان کے اندر جو خوبی ہے وہ خوبی کو بیان کرنا چاہیے، بھلے اختلاف کتنا بھی ہو۔ کسی انسان کو حقیر بتانا اور چھوٹا بتانے کی کوشش نہیں کرنا، یعنی کسی کی عزت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم۔ یہ بہت زیادہ ہم سوشل میڈیا پر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کسی کو کمتر سمجھنا اور اس کو یعنی ڈی گریڈ کرنا، اور اس کو بولنا کہ تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو پڑھ لے کر آ، تیرے کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، جا اپنی ماں سے پوچھ کے آ، جا اپنے ابا سے پوچھ کے آ، پتہ نہیں کس طرح کے نوٹ بک لے کے آ جا میرے پاس پڑھنے کے لیے۔ اس طرح کی یعنی گفتگو کرتے ہیں جس میں یعنی آپ نالج نہیں دے رہے ہیں، بلکہ سامنے والے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بالکل چھوٹا آدمی ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے، کمتر ہے۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی چیز کی صلاحیت ہے تو وہ اس کا اقرار کیا جانا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تبخسوا الناس اشیاءہم، کہ لوگ کے اندر جو صفت ہے اس کو جو ان کے اندر ہے اس کو قبول کرو، اس کو انکار مت کرو کہ ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی دوسرے آدمی کو حقیر جانتا ہے، گرا ہوا جانتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کہ ایک آدمی کے لیے، ایک انسان کے لیے اتنا شر بہت ہے، اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اس کو تباہ کرنے کے لیے اتنا شر اور اتنا نقصان اس کو بہت ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنے مسلم بھائی کو گرا ہوا دیکھے، اس کو حقیر جانے، اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے، اس کو حقیر جان رہا ہے۔ سامنے والے کو اگر کوئی حقیر جانتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے اچھا اگر سمجھ رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرما رہے سرکار بحسب امرئ من الشر، آدمی کے لیے یہ شر بہت ہے، یہ شر اس کے لیے بہت ہو جائے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ شر کسی کے لیے کافی ہوتا ہے؟ شر کا کیا کام ہوتا ہے؟ خیر کا کام ہوتا ہے انسان کو کامیاب کرنا، اور شر کا کام ہوتا ہے انسان کو برباد کرنا۔ یعنی اس کے لیے اتنا شر کافی ہے، یعنی اس کو برباد کر دینے کے لیے۔ جو آدمی دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھ کے دیکھتا ہے، اس کو برباد ہونے کے لیے یہ شر کافی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان اس بات کا لحاظ رکھے کہ دوسرے مسلمان کا خون، اس کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت
ان چیزوں کو آپ نہیں توڑ سکتے، ان چیزوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے مسلم کی یہ جو چیزیں ہوتی ہے وہ آپ پر حرام ہے، یعنی آپ کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے، کسی کا مال نہیں کھینچ سکتے، کسی کی جان نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جیسے کہ ایک حدیث شریف میں ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اپنے یعنی اپنے بھائی کو کمتر سمجھے اور اپنے آپ کو اونچا سمجھے، جو آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ جب کبھی انٹریکشن ہو، لوگ سے ملاقات ہو اور بات چیت ہو، تو کبھی بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے اچھے سمجھ کر گفتگو نہیں کرنا، مساوات، برابری سمجھنا، یا پھر زیادہ بہتر یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور سامنے والے کو بھرپور عزت دیتے ہوئے بات کرنا، یہ بات کرنے، گفتگو کرنے کا صحیح طریقہ کار ہے۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کر، یعنی کسی کو چھوٹا جاننے سے اگر کوئی آگے بڑھ کر کسی اور شخص کو ذلیل کرتا ہے تو وہ تو بہت بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے، بہت بڑا۔ یعنی کوئی کسی کو اگر ذلیل کر رہا ہے، ارے دوسرے کو ذلیل کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی دوسرا شخص کسی شخص کو ذلیل کر رہا ہو، کسی کو نام دے رہا ہو، اس کا مذاق اڑا رہا ہو، اور آپ اس کو سیو کر سکتے تھے، بچا سکتے تھے، اس کی مدد کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ مدد نہیں کریں تو بہت بڑا گناہ ہے وہ بھی۔ یعنی آپ اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن کوئی ایک شخص ہے جو دوسرے شخص کو کیا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من اذل عنده مؤمن فلم ينصره، اگر ایسا کبھی ہوا کہ کسی کے سامنے، کسی کی موجودگی میں، کسی کی پریزنس میں اگر کوئی آدمی کسی دوسرے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، ایک انسان کی بے عزتی کر رہا ہے اور یہ اس کی مدد بھی نہیں کر رہا ہے، جی وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يَنصُرَهُ، جبکہ یہ اس کی مدد کر سکتا تھا، اس کو بچا سکتا تھا، لیکن اس کی مدد نہیں کیا، أَذَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں سارے انسانوں کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا۔ جو کسی دوسرے کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھا اور اس کی مدد نہیں کرا، یعنی دوسرے کو ذلیل کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اور بھی اگر ذلیل کر رہا ہے تو جو کمزور ہے، جو پٹ رہا ہے، جو پریشان ہے، اس کو بچانا ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ سوسائٹی کے محفوظ رہنے اور اچھی سوسائٹی ڈیولپ ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو غلطی سے روکنا ہوگا، اس کو غلطی سے روکنا ہوگا۔ اب دیکھیے ایک حدیث شریف ہے، حدیث شریف طویل ہے، بڑی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، تو میں پوری حدیث شریف پڑھوں گا نہیں، آخری کے الفاظ، سرکار کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھیں گے۔ واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مکہ سے لوگ، اچھا ہجرت دو مرتبہ ہوئی، آپ لوگ کو پتہ ہوگا، ایک تو ہجرت مدینہ شریف کی طرف ہوئی تھی، یہ دوسری ہجرت تھی، سیکنڈ ہجرت تھی، جو مکے سے لوگ مدینہ گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی تھی جس میں سرکار تشریف نہیں لے گئے تھے لیکن دیگر صحابہ کو بھیجے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو ہے مکہ سے نکل کر حبشہ، سوڈان، صومال، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھیوپیا، ایریتریا، یہ جو علاقہ ہے یہ حبشہ کا علاقہ ہے۔ صومال، ایتھیوپیا، ایریتریا، یہ پورا کنگڈم تھا حبشہ کا، اس کو اس زمانے میں اس کا نام حبشہ تھا۔ تو وہاں پر آج بھی بولتے ہیں نا حبشی غلام جو کہتے ہیں، حبشی وہی معنی ہوتا ہے حبشی۔ تو وہ اس علاقے میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہے تھے کہ وہاں جاؤ، وہاں پر ایک بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، عیسائی بادشاہ تھا جو بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ بادشاہ کے پاس بھیج دیے تھے، وہ گئے، سمندر پار کرے نا، اب آپ تصور کر لیجئے کہ یہ سعودیہ ہے، کنگڈم آف سعودیہ، پھر بیچ میں ریڈ سی ہے، ریڈ سی کے اس طرف جو ہے وہ حبشہ کی سرزمین ہے، ایریتریا، ایتھیوپیا اور صومال وغیرہ یہ علاقہ ہے۔ تو یہ لوگ سمندر کے ذریعے اس طرف پہنچ گئے تھے، وہاں پر رہے کافی عرصہ، پھر سرکار کی اجازت سے وہ لوگ پلٹ کر واپس مکہ کو آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرت البحر کہتے ہیں، سمندر کے ذریعے ہجرت کرنے والے، مائگریٹ کرنے والے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ سرزمین حبشہ جو آپ لوگ جا کر آئے ہیں، وہاں کے اگر کوئی عجیب چیز آپ لوگ دیکھے تھے تو وہ چیز آپ لوگ مجھے سناؤ۔ سرکار فرماتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سناتے، یا رسول اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھی عورت تھی جو کیا کہتے ہیں پانی کا مٹکا، یا کیا کہتے ہیں پانی کا وہ مشکیزہ ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں، چمڑے کا جو ہوتا ہے، وہ اس کو لے کر پانی بھر کر لے کر جا رہی تھی، جی پانی بھر کر وہ لے کر جا رہی تھی، کوئی برتن میں یا مٹکے میں اس طرح سے پانی لے جا رہی تھی۔ بوڑھی عورت جا رہی تھی تو اتنے میں ایک نوجوان شخص آیا اور وہ آ کر اس کے کیا کہتے ہیں
پیٹھ پر، اس بڑھیا کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ لگا کر زور سے اس کو ڈھکل دیا، اور وہ بڑھیا جو ہے اچانک گری تو پورا نہیں گر گئی، وہ اپنے گھٹنوں کے بل گری، لیکن اس کا جو مٹکا تھا، اس کا جو برتن تھا مٹی کا پانی کا، وہ برتن ٹوٹ گیا اور سارا پانی اس کا بہہ گیا۔ جب وہ بہہ گیا تو اٹھی وہ عورت، اور اٹھ کر وہ نوجوان کی طرف پلٹی اور کہنے لگی سوف تعلم یا غدر اذا وضع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین وتکلمت الایدی والارجل بما كانوا یکسبون فسوف تعلم کیف امری وامرک عنده غدا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ اے کیا کہتے ہیومن رائٹس کو وائیولیٹ کرنے والے، اے رولز کو توڑنے والے، اے بدماش انسان، اے تکلیف دینے والے انسان، تو دیکھے گا اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کی کرسی رکھی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اگلے پچھلوں کو سب کو جمع کرے گا۔ بڑھیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلوں کو سارے انسانیت کو جمع کرے گا۔ اس دن زبان نہیں بلکہ اس کے مقابل میں ہاتھ اور پیر بات کرنے لگیں گے اور بولیں گے کہ ہاتھ نے کیا کیا ہے اور پیروں نے کیا کیا ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ میرا اور تیرا جو ڈیل ہے، جو معاملات میرے اور تیرے درمیان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ دیکھ لینا اللہ تعالیٰ کیسا انصاف کرے گا اور تجھے جو سزا دے گا وہ دیکھ لینا۔ قال، یعنی صحابہ کرام تعجب سے سنا ہے کہ اس دن زبانیں بند ہو جائیں گی اور ہاتھ اور پیر بات کرنے لگیں گے۔ کس طرح سے یہ خاتون نے الفاظ کہے، ایسا ہو سکتا گا؟ کیونکہ اب یہ پورا قرآن نہیں آیا تھا، یہ لوگ کو پتہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ارشاد فرمائے صدقت، خاتون نے صحیح کہا، خاتون نے صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کی کرسی رکھے گا، سارا جہاں جمع کیا جائے گا، اولین آخرین، اگلے پچھلے سب جمع کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ اس دن ان کے زبان بند کر دیے جائیں گے اور ان کے ہاتھ اور پیر بولنا شروع کریں گے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ انسان بعد میں پوچھے گا اپنے ہاتھ اور پیر سے تم لوگ کیوں بول دیے؟ تو ہاتھ اور پیر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سارا کچھ اگلوا لیا۔ تو ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے تو جو کام کیا تھا وہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورت نے درست کہا کیف یقدس اللہ امتن، یہ اصل مضمون ہے ہمارا، کیف یقدس اللہ امتن لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کیسے پاک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کے گناہ کیسے معاف کرے گا جو قوم اپنے کمزوروں کا حق اپنے طاقتوروں سے نہیں لیتے ہیں۔ طاقتور سے اس کمزور کا حق طاقتور کھینچ لیتا ہے، تو جو آدمی کے اندر ہمت ہے وہ طاقتور سے کھینچ کر کمزور کو اس کا حق واپس دلانا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے، یہ سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے کہ طاقتور افراد، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور لوگ جو ہے کمزوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ہم دیکھ کے انجان ہو جاتے ہیں، ارے بھئی ہم کہاں جائیں گے، کہاں پڑیں گے اس کے اندر۔ جب قوم مظلوم کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹ جائے اور ظالم کو روکنے سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر ایسے قوم کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال جتنے آداب، میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے آداب انٹریکشن کے درمیان، سوشلی ملاقات کے درمیان جو آداب، جو چیزوں کا لحاظ کرنا ہوتا ہے، وہ سارے چیزوں کا سوشل میڈیا کے اوپر بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دیکھا جائے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے جی، اور آپ اگر اس کی مدد کر سکتے ہیں تو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے ہے۔ جو حق جانب ہے وہ حق کی طرف ہو جانا چاہیے، کمزور کے مددگار بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔